الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سامعین محترم، اصلاحی مجلس میں آنے کی توفیق ملنا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بڑا احسان فرمایا، ایک رسول انہی میں سے ان کے پاس بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے دین کا تحفہ لے کر آئے تھے۔ یہ آپ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم نے اللہ کو پہچانا، اللہ کی کتاب کو پہچانا، اللہ کے رسولوں کو پہچانا، فرشتوں کو پہچانا۔ یہ اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے۔ اصلاحی مجلس میں آنا یہ ایک اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے۔ دین سیکھنے کے لیے ہم یہاں پہنچے ہیں، دین پر عمل کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق دی۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے۔ اس پر ایک تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھنا چاہیے۔ دوسری بات تو یہ ہے کہ جو بھی نعمت اللہ کی طرف سے میسر ہو، دینی نعمت، دنیاوی نعمت، اس کی عادت بنا لیں اللہ کی نعمتوں کو سوچ کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکر کرو گے میں تمہارے نعمتوں میں اضافہ کروں، دینی نعمت ہو یا دنیاوی نعمت ہو۔ شکر کرنے سے اللہ اس کو اور اضافہ کرواتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم،
شکر بجا لاؤ گے میں اور مزید اضافہ کر کے دوں گا۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے دینی اور دنیاوی جو نعمتیں مجھے عطا کی، میں مطلب کہ بلا کسی جھجک حلفیہ بھی کہہ سکتا ہوں، یہ محض شکر نعمت کی بدولت ہے۔ میں جتنا اللہ کا شکر کرتا رہا، اللہ اور اضافہ فرماتے رہے، اور اضافہ فرماتے رہے، اور اضافہ فرماتے رہے۔ تو یہ کہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا، دینی نعمت ملے یا دنیاوی نعمت ملے، محض اللہ کا کرم ہے۔ اس میں جتنا بھی شکر ہوگا اللہ اور اضافہ فرمائیں گے۔ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ یہ خطاب براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور آپ کے توسط سے پوری امت مسلمہ کو۔ وَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِذَا فَرَغْتَ من تبلیغ الدین، جب آپ دین کی تبلیغ سے فارغ ہو جائیں۔ آپ علیہ السلام نے تو اپنا پورا وقت اس کام کے لیے وقف کر رکھا تھا، آپ کی سیرت ہے۔ اللہ نے خود فرمایا حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف رحیم، اس بات پر آپ حریص ہیں کہ لوگ اسلام کو قبول کریں، لوگ دین پر چلیں، لوگ اللہ کو پہچانیں، لوگ آخرت کا عقیدہ رکھیں، اس پر آپ حریص ہیں۔ تو اتنے حریص تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید آپ نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں اس غم میں کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے۔ کتنا آپ کو اس کا غم ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید آپ اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے۔ لوگوں کو دین پر لانے کا اور لوگوں کو دیندار بنانے کا، ایک ہے دین پر لانا، ایک ہے دیندار بنانا۔ دین پر لانا تو یہ کہ وہ اسلام کو دین پر عمل کرنا، جو کچھ اللہ نے اس کو دیا اس پر عمل کرنا، اس پر آپ دونوں باتوں پہ حریص ہیں، دیندار بنانے پر بھی اور جانا دین پر عمل کروانے حریص ہے۔ تو لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، تو آپ علیہ السلام کا یہ ہے منصب نبوت یہی تھا، بلغ ما انزل الیک، کہ جو ہم نے آپ پر شریعت نازل کی اس کی آپ تبلیغ کیجیے، اس کی تبلیغ کیجیے، اللہ نے بتایا۔ لیکن اس کے لیے کیا فرماتے ہیں وَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب آپ دعوت تبلیغ کے عمل سے فارغ ہو، اب یہ کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیجیے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اب آپ جو ہے کھڑے ہو جائیں اللہ کے سامنے، کھڑے ہو جائیں اور اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کی طرف رجوع الی اللہ، دعا کی شکل میں، رجوع الی اللہ نماز کی شکل میں، رجوع الی اللہ اذکار کی شکل میں۔ اب یہ کہ مرکز اور منبع خزانہ دین کا اللہ کے پاس ہے،
اب ایک اللہ ہی سے لینا، اللہ ہی کو منانا، اللہ کو راضی کرنا، اس فکر میں لگ جائیے کوئی اداروں میں کرنا۔ ایک انسان کے اندر گھڑن ہو کہ یہ اللہ کے بندے جہنم میں نہ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور تمہاری مثال تو ایسی ہے کہ آگے گھڑے کے اندر آگ جل رہی، گھڑے میں آگ جل رہی، اور یہ کہ تم جو ہے نا دوڑے ہوئے اس آگ کی طرف جا رہے ہو، وَإِنِّي آخُذُكُمْ بِحُجَزِكُمْ، اور میں تمہیں جو ہے نا کمر پکڑ کے جو ہے نا اس آگ سے ہٹا رہا ہوں۔ تو کائنات کو بنانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پہلے جنت و جہنم کو بنایا، وہ پہلے سے تیار کیا، اور پھر ایسا اس کو تیار کیا کہ قیامت کے دن ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، لیکن جنت و جہنم پر فنا طاری نہیں ہوگی، وہ قائم و دائم رہے گی۔ جب سے بنایا تب سے لے کر ابد الآباد تک یہ کام۔ تو جہنم کی آگ تو جل رہی ہے، اور اعمال جو دنیا میں انسان کرتے ہیں اس میں دو طرح کے اعمال ہیں، ایک اعمال انسان کو جنت میں لے جانے والے ہیں، ایک اعمال جو ہے جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہنم میں گھسے جا رہے ہو، اور میں تمہیں تمہاری کمر پکڑ کر تمہیں جو ہے جہنم سے بچا رہا ہوں۔ یہ آپ علیہ السلام نے مثال پیش کی، میں کتنی محنت کرتا ہوں آپ کے پیچھے کہ آپ جہنم سے بچ جائیں۔ آخذکم بحجر، آپ کے اوپر سے کتنی محبت تھی۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تو ساتھ فرماتے ہیں محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، اور بڑے محسن ہیں۔ اس سے بڑا کیا احسان ہوگا کہ اللہ کا راستہ ہمیں دکھایا، جنت کا راستہ ہمیں دکھا دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ کہ اللہ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، رجوع الى اللہ اکبر۔ اہل اللہ کو منانے کی کتنی فکر کرتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد الغنی پورپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے جناب یہ کہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ایک ہی مرحلہ تھا، اللہ اللہ۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ صبح کبھی کبھی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے یہ جو معمار موڑ ہے ہمارے یہاں پر گاڑی میں تشریف لاتے فجر سے پہلے، یہاں آ کے فجر کی نماز باجماعت ادا کرتے، پھر بیٹھتے مراقبہ کرتے، اشراق کی نماز پڑھتے، پھر مراقبے میں اللہ اللہ کرتے۔ حضرت مکتب صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں 10-11 بج جاتا مسلسل اللہ 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 اللہ۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے جناب یہ کہ یہ جو ہے نا نماز تلاوت وغیرہ وغیرہ کے علاوہ روزانہ 25,000 مرتبہ ذکر اس میں اللہ 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 25,000 مرتبہ روزانہ پڑھتے ہیں، 25,000 مرتبہ
تلاوت اس کے علاوہ، درود شریف اس کے علاوہ، استغفار اس کے علاوہ، صرف لفظ اللہ اس کو اس میں ذات کہتے ہیں، اس کا ورد فرماتے ہیں 25,000۔ ذکر خفی اس کو ذکر قلبی کہا جاتا ہے۔ آنکھیں بند، زبان بند ہے، دل سے کہنا اللہ اللہ، صرف دل سے کہنا۔ حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مکتوبات ہیں جو انہوں نے اپنے مریدین کے ساتھ خط کتابت کروا ہے، ایک کتاب ہے، اس میں ایک مرید سے فرما رہے ہیں آپ ذکر جہری کے علاوہ ذکر سری خفی یومیہ 3,000 مرتبہ یہ پڑھا کر اللہ تمام اوراد اشغال کے علاوہ، اور ہو سکے تو اس میں اضافہ کرنا، ہو سکے تو اس میں اضافہ کرنا۔ ان حضرات کا مشغلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا نام لینا، اللہ کا نام لینا، اللہ اللہ کا نام لینا۔ کتنے یہ حدیث ہوتے تھے، حضرت قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے۔ ان کے یہ متعلقین یہاں پر نارد ناظم آباد میں ضیاء الدین ہسپتال کے پاس ایک ان کے نام پر باغ ہے، فتح باغ، اس کے آس پاس بہت سارے ان کی متعلقین رہائش ہوئی، تو کبھی کبھار مدینہ منورہ سے تشریف لاتے تھے۔ ایک دفعہ غالباً 1983 یا 84 کی بات ہے، تشریف لائے، اس وقت قاری صاحب دونوں محکموں سے نابینا تھے۔ پھر یہ کہ فالج ان پر گرا، جسم پہ بھی گرا اور زبان پہ فالج گرا۔ اس عمر میں، اس حالت میں اور اس تکلیف میں مدینہ منورہ سے یہاں آنا صرف کے صرف اپنے مریدین کی اصلاح، ان کو دیندار بنانا، اس فکر کو لے کر آئے۔ تو میں بھی زیارت کے حاضر ہوا، ان کو ایک کرسی میں بٹھایا گیا، اشراق کے بعد ناشتہ کروایا گیا۔ 10 لوگ اپنے اپنے گھروں سے کھانا تو کھا نہیں سکتے تھے، کھیر بنا کے لایا، اور منتظمین کی طرف سے یہ تھا کہ بندہ جو ہے نا آدھا چمچ چھوٹے چمچ حضرت کے منہ میں ڈالو اور چلے جائے، لائن لگایا، ناشتہ کروانے والوں کے لائن۔ یہ اہل اللہ سے معاملہ ہے۔ کیا مل رہا تھا؟ کیا وہ دولت بانٹ رہے تھے، کوئی پیسے بانٹ رہے تھے، کوئی منصب بانٹ رہے تھے؟ کیوں صبح صبح بڑے بڑے مالدار لوگ ان کی خدمت میں حاضری دے رہے ہیں؟ دین سیکھنا، دین جو ہے سیکھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اہل اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کوئی بیان ہی کریں، جب آپ سیکھنے کی نیت سے اہل اللہ کی مجلس میں پہنچ گئے طلب صادق کے ساتھ، اللہ مجھے اپنی محبت نصیب فرمائے، اللہ مجھے اپنی محبت نصیب فرمائے، طلب صادق کے ساتھ جب آپ پہنچیں گے تو یہ کہ اللہ تو دیکھ رہے ہیں، یہ بندہ میری رضا حاصل کرنے کے لیے یہ اتنے دور سے چل کر آئے، یہ عمل ہے۔ جب بندہ باوضو ہو کر نماز کو چلتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے، اس کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ والوں کی مجلس میں آتا ہے، ان کو دیکھ کر، اللہ والوں کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ اللہ والا یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اللہ یاد آ جائے، پھر اللہ کو مسلسل یاد کرنے کی توفیق مل جائے اللہ والوں کو دیکھ۔ تو حضرت قاری صاحب کو لوگ ناشتہ کروا لیں اور ان سے منتظمین وہ تلقین کر رہے تھے آپ نے یہ پڑھنا ہے، وہ پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ تو ان کا کام تھا۔ حضرت تو صرف آنکھیں بند، ہاتھ نہیں ہل رہے ہیں، زبان نہیں ہل رہی ہے، لیکن یہ کہ لوگوں کو فائدے پہنچ رہے ہیں۔ اللہ اللہ دسیوں ایسے حضرات اہل اللہ گزرے ہیں، وہ بیان نہیں فرماتے، وہ فرماتے تھے کہ استفادہ کے لیے بیان سننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجلس میں پہنچے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ جناب یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو۔ یہ کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ والوں کے پاس جا کر بیٹھو، ان کی مجلس میں جا کر بیٹھو۔ یہ نہیں بنا ان کو بیان جا کے سنو، بیان تو سمجھانے کے لیے، بیان سمجھانے کے لیے۔ صحابی کی تعریف آپ نے سنی کہ صحابی اس مسلمان کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ تو سارے جانتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان سنا ہوگا، یہ نہیں فرمایا، یہ فرمایا زیارت کی۔ تو اللہ والوں کی زیارت سے ہی انسان کو فائدہ پہنچ جاتا ہے، زیارت سے۔ تو صحابی کی تعریف، تابعی کی تعریف بھی یہی ہے جس نے ایمان کی حالت میں کسی جو ہے صحابی کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں ان کا انتقال بھی ہو، تو دیکھنے سے، ان کے مجلس میں بیٹھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تو یہ کہ حضرت فرماتے ہیں کچھ وقت تنہائی کا علماء کو رکھنا چاہیے۔ شیطان جو ہے اہل علم کو دھوکہ دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ میں یہ تو اتنا پڑھ تو لیا، پڑھ تو رہا، اتنا مطالعہ کر لیا۔ حضرت مفتی شامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی کتاب ہے استیناس العابد، حمزہ کے ساتھ، قاسم فتویٰ کی نمبر 1 میں۔ عابد کے معنی بگوڑا، بدکنے والا گھوڑا، عابد، اس کو ذکر اللہ سے مانوس کرنا۔ اس میں حضرت نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے کہ استیناس العابد، یہ جو بگوڑے ہیں ذکر اللہ سے، ان کو ذکر اللہ سے کیسے مانوس کیا جائے؟ استیناس العابد۔ اس کا واقعہ بھی لکھا ہے کہ میں جامعہ اشرفیہ لاہور میں حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت بیٹھ تھے، ان کی خدمت میں حاضری دیتے تھے، کراچی سے وہاں جاتے تھے سالانہ بنیاد میں، کرایہ نہیں ہوتا تھا۔ حضرت کے تنخواہ بہت کم تھی، اللہ نے بعد میں دریا بہایا، تو سال بھر تھوڑا تھوڑا کر کے میں جمع کرتا اور سالانہ چھٹی پر وہاں وقت گزارتا۔ تو میں مغرب کے بعد اوابین کی نماز پڑھ رہا تھا اور کچھ دوست احباب باہر جو ہے نا گپ شپ کریں گے، کھانا کھائیں گے، اس کے لیے بیٹھے ہوئے، تو میں نے کچھ دیر لگائی اوابین میں، پھر دعا مانگنے میں، اور بعد میں انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی ہے، اتنے بھی سکھ نہیں بننا چاہیے جناب، یہ بس نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، اتنا بھی سکھ نہیں بننا چاہیے۔ اس پر حضرت نے یہ بیان رکھا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے اندر جب میں وہاں سے واپس آیا، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ واقعہ سنایا، بیان حضرت نے فرمایا کہ یہاں پہ تمام اساتذہ کو جمع کرتے ہیں، ان کو بھی سنائیں۔
اہل علم کے لیے ذکر اللہ کی پابندی بہت ضروری ہے. یہ علم کو بڑھانے کا نسخہ ہے. یہ نہ سمجھیں کہ علم کو گھٹانے کا نسخہ ہے. اتنا وہ اس میں عبادات میں لگا دیں. خدمت دو قسم کی ہے. ایک لازمی عبادت ہے، ایک متعدی. آپ میں سے اکثروں نے پڑھا ہوگا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اتنے بڑے امام تھے، اور پھر یہ ہے نا اس وقت 2/3 دنیا پر مسلمانوں کی حکومت تھی. ہارون الرشید بادشاہ کی، اور یہ پورے 2/3 دنیا کے قاضی القضات تھے. اور دن بھر تدریس کا کام، قضا کا کام، سارے کام ہو رہے تھے. اس کے باوجود روزانہ رات کو 300 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. 300 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. تو علم کے اندر برکت تب ہوتی ہے. برکت کا معنی اللہ دین کا کام دے گا، اللہ قبول فرما لے. برکت تب ہوتی ہے جب بندہ نوافل کے ذریعہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، رجوع اللہ ہو، رغبت اللہ ہو، تب جا کے اس کے اندر برکت نازل ہوتی ہے. آپ نے یہ بھی سنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا. کیا کرتے ذرا یہ حضرات؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ لکھا ہے کہ جناب ایک دفعہ وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے تشریف لائے، اور رات کو حضرت نے کھانا وانا کھلایا، اور مہمان خانہ میں ان کو جگہ دی گئی سونے کی. اب جناب یہ کہ بیٹی سے فرمایا، چھوٹے بچے سے، یہ مہمان خانہ کے باہر جو ہے سراہی میں ہے، سراہی میں نہیں ہوگا، مٹی پر ہوگا، اس میں پانی بھر کر وہاں رکھ دو. اب جناب یہ کہ انہوں نے رکھ دیا، اندر دروازہ بند تھا، اور صبح فجر سے پہلے فرماتے بیٹی دوبارہ جاؤ اور یہ کہ امام صاحب کے یہ پانی بھر دو تاکہ وہ اور باہر نکلیں گے، وضو کریں گے. بیٹی وہاں گئی، دیکھا پانی تو بھرا ہوا، رات کو یہ اٹھے نہیں، تو معلوم ہوا کہ تہجد انہوں نے نہیں پڑھی. اپنے ابا سے شکایت کیا، طالب علم لیس له حظ فی الصلاۃ، یہ کیسے طالب علم ہے جو رات کو تہجد نہ پڑھے؟ بیٹی کیا ہوا؟ کہا جو پانی ہم نے عشاء کے بعد رکھا تھا وہ تو پانی اسی طرح رکھا ہوا. پھر دیکھا فجر کے لیے اٹھے، نکلے کمرے سے اور پانی وہاں رکھا ہوا، وضو نہیں کیا. تو امام صاحب نے پوچھا فجر کے بعد، ہماری بیٹی جو شکایت کر رہی تھی کہ آپ نے رات کو تہجد نہیں پڑھی، پانی وہاں ویسے کو ویسے رکھا ہوا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جناب بات یہ تھی کہ میں نے جب رات کو آپ کے یہاں کھانا کھا رہا تھا، میرے دل میں یہ خیال آیا استاد جی کا کھانا جو ہے نا بالکل حلال اور پاکیزہ کھانا ہوگا، خوب جی بھر کے کھانا کھائے. اس کے بعد بستر پر لیٹنے کے بجائے تہجد کی نماز کی ہم نے نیت باندھ لی، اور فجر کے اذان کو پتہ چلا کہ رات کا نماز ہو. رات بھر نوافل پڑھتے رہے تو معلوم یہ ہوا حلال کھانے سے نیکیوں کی توفیق ہوتی ہے. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کلوا من الطیبات، حلال غذا کھاؤ، حلال روزی کھاؤ، پھر نیک اعمال کرو. تو دونوں کے اندر حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ جناب مناسبت یہ ہے کہ حلال کھانے سے اعمال کی توفیق ملتی ہے. وہ حلال کھانا جسم کا جز بنتا ہے اور پھر جسم سے اعمال صادر ہوتے ہیں. تو میں نے آپ کے ہاں حلال سمجھ کر خوب رج کے کھایا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صبح جو وہ رات بھر نفل پڑھتا رہا، توفیق ملتی رہی، صحت اور قوت بحال ہے، پوری رات نوافل پڑھتا رہا. تو یہ ہے طالب علم.
طالب علم۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل اللہ کی مجلس کی پابندی کرنی چاہیے، ہفتہ وار آپ اس میں شرکت کریں۔ کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا، اصل مقصد تو رذائل سے نجات اور فضائل سے آراستہ ہو۔ عمدہ جو اخلاق ہے، اخلاص ہو، تواضع ہو، عاجزی انکساری ہو، رجوع اللہ ہو، انس ہو، اللہ سے محبت ہو، اللہ کی ذات پر اعتماد ہو، توکل ہو، دھیان ہو، یہ اچھی بات دل میں پیدا ہو جائے، اور حسد سے، کینہ سے، بغض سے، ریاکاری سے، شہرت پسندی سے، تکبر سے، بڑے بڑے رذائل سے جو ہے نا انسان جو ہے نا کیا ہو جائے، نکل جائے، یعنی کہ انسان سے وہ نکل جائے۔ تو فرمایا اہل اللہ کی مجلس میں جانے سے وہاں ان باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، رذائل سے پاک ہونا اور فضائل سے آراستہ ہونا۔ تو تذکرہ سے انسان کو یاد آتا ہے، اچھا میرے اندر تو یہ بیماری بھی ہے، یہ بیماری بھی ہے، یہ بیماری بھی ہے۔ اس کے بغیر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بڑا کیا ہوں، میں جو ہے نا کیا ہوں، اور میں تو اتنا اڑ رہا ہوں۔ تو یہ فرمایا کہ جو اہل علم ہے ان کو ایک تو اہل اللہ کی مجلس میں اہتمام کے ساتھ جانا چاہیے۔ آگے یہ فرمایا کس کی مجلس میں جانا، فرمایا کہ جس سے دل لگ جائے۔ دل کس سے لگے؟ فرمایا ان کی مجلس میں بیٹھنے سے خود بخود دل کے اندر آخرت کی طرف جانا کا دل مائل ہو جائے۔ التجافی عن دار الغرور والعنابۃ الی دار الخلود، تین صفات بیان فرمایا کہ جناب یہ کہ آپ وہاں پہنچیں گے، ایک بات تو یہ پیدا ہو آپ کے دل میں، التجافی عن دار الغرور، یہ دنیا جو ہے دھوکے کا گھر ہے۔ آج تک دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، یہ بے وفا دوست ہے۔ ایک پولیس والا مجھے کہہ رہا تھا، ایک پولیس والے سے میری جو ہے لڑائی ہو گئی اور پھر اس سے دوستی ہو گئی، لمبا واقعہ ہے۔ دوستی کے بعد اس نے کہا کہ جناب یہ کہ ہم سے زیادہ دوستی نہ کریں، کیوں؟ اس لیے ہم تو سرکاری ملازم ہیں، اگر آپ حکومت کے وفادار ہیں تو ہم بھی آپ کے وفادار ہیں۔ اگر آپ ایک دن بھی حکومت کی مخالفت کی اور ہمیں اوپر سے آرڈر آیا کہ اس کو گرفتار کر کے جاؤ، تو ہم جو آپ کو ہاتھ سے پکڑنے وجہ پاؤں سے پکڑ کے لے جائیں، اس وقت دوستی وستی کام نہیں آئی، یہ ہماری دوستی ہے۔ یہ دنیا بھی جو ہے نا ایسے ہی ایک بے وفا دوست ہے، اس کی کوئی وفاداری نہیں۔ آج دنیا آپ کی جیب میں ہے، کل اس کی جیب میں ہے۔ تو علامت یہ کہ التجافی عن دار الغرور، کہ اہل اللہ کی مجلس میں جانے سے اگر یہ جو ہے نا صفت آپ کے دل میں پیدا ہو کہ دل سے دنیا کو آپ اہمیت نہیں دیتے، دنیا کی اہمیت جیسے نکل گئی، دنیا کے مال کی، دنیا کی دولت کی، دنیا کے منصب کی، دنیا کے جاہ و جلال، ختم و حشر، اس کی جو ہے نا محبت آپ کے دل سے نکل گئی، یعنی اہمیت نکل گئی۔ یہ کوئی اہمیت والی چیز نہیں، اہمیت والی چیز نہیں، یہ آپ کے دل سے جو ہے نا اس کی اہمیت نکل گئی، ایک بات۔ دوسری علامت یہ ہے کہ والعنابۃ الی دار الخلود، جو ہمیشہ رہنے کا گھر ہے ادھر رجوع پیدا ہو جائے، میں نے جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے میں نے کیا تیاری کی۔ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم ایسے رہے ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کیسے رہے، قبر میں کیسے رہنا ہے، اس کی فکر پیدا ہو جائے۔ اپنے زندگی پر بار بار غور کریں، کیا کمایا اور کیا گوایا، دن گزر گیا، ہفتہ گزر گیا، مہینہ گزر گیا، سال گزر گیا، زندگی گزر گئی، میں نے وہاں کے لیے کیا کمایا جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ العنابۃ الی دار الخلود، کہ ہمیشہ رہنے کے گھر کی طرف رجوع پیدا ہو جائے۔
وجاء بقلب منیب. اللہ فرماتا ہے وہ بندہ کامیاب ہے جو قلب منیب لے کر ہمارے پاس آیا. قلب منیب جناب یہ کہ دل اللہ کی طرف رجوع. تو اگر کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے سے یہ صفت آپ کا جب پیدا ہو اس سے رابطہ کریں جو آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو مسلسل کریں. تو فرمایا کہ آدمی جب ناگا کرتا ہے اس کام میں جیسے نماز سے ناگا کرنا وہ تو شرعاً حرام ہے. اہل اللہ کی مجلس سے ناگا کرنا اس کو آپ شرعاً حرام تو نہیں کہہ سکتے لیکن شرعاً بڑا نقصان ہے کیونکہ پھر اگلے ہفتے پھر جان کا دل نہیں چاہتا اس سے اگلے ہفتے پھر بالکل دل نہیں چاہتا ہے. پھر آدمی کبھی محروم ہو جاتا ہے میرا رجحان ہو گیا. ابھی میں تو ترقی کر رہا تھا اللہ کا قرب حاصل کر رہا تھا لیکن اب دل ہی نہیں چاہتا. بہت سے محروم لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے تبلیغ میں 1 سال لگایا. اس کے بعد پہلے نمبر پر جو ہے حضرت فرماتے ہیں کہ جناب مدنی مسجد جانا چھوڑ دیں گے. اس کے بعد سے روزہ لگانا چھوڑ دیں گے. اس کے بعد پھر حالت یہ ہو جاتی ہے جب دیکھتے ہیں کہ جناب تبلیغ والے اس طرف سے آ رہے ہیں وہ گلی موڑ کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں. کیوں اس نے کیا کیا ناگا کیا. تو اہل اللہ کی مجلس سے ناگا نہیں ہونا چاہیے ورنہ دل پھر جائے گا کشتے جو ہے دل وہ دوسری طرف چلی جائے گی. تو یہ کہ اللہ والوں کی صحبت کو اپنا ذکر اللہ کا اہتمام کرنا راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگنا اللہ مجھے اپنی محبت نصیب ہے اے اللہ مجھے اپنی محبت نصیب ہے. رات کو رونا اور دھونا. اقرب ما یکون العبد الی اللہ ساجدا. حدیث میں ہے فرمایا کہ آدمی اللہ کا سب سے زیادہ قرب تب حاصل کرتا ہے جب سجدہ میں گرتا ہے کہ اپنے ماتھے کو اللہ کے سامنے ٹکا دیتا ہے پورے وجود کو اللہ کے سامنے گرا دیتا ہے. تو اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے تو رات کو اٹھ کر تحمید پڑھنا. حضرت حامد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں بھی حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ احسن الفتاوی میں بھی لکھتے ہیں. تہجد کے 3 درجات ہیں 3 طریقہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے عشاء کی نماز پڑھے سنت پڑھ لے پھر وطر پڑھنے سے پہلے 2 رکعت اس نیت سے پڑھ لے کہ اگر جو ہے نا میں صبح سحری کے وقت بیدار ہو گیا دوبارہ تہجد پڑھوں گا نہیں ہو تو یہ 2 رکعت میرے لیے تہجد کی نماز ہوگا. حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی 2 رکعت پڑھے شروع کریں. دوسرا حضرت فرماتے ہیں کہ اگر رات کو سونے سے پہلے بندہ تو وضو اور پیشاب کرتا وضو نہیں کرتا باوضو ہو کر جو ہے نا 2 یا 4 رکعت نفل پھر پڑھ لیں. اس کی عادت بنا لیں جب وہ پیشاب کر لیا وضو بھی کر لیا یہ وضو کر لیا تو 2 رکعت بھی پڑھ لیں 4 رکعت پڑھ لیں. تیسرا جو افضل طریقہ ہے ومن الليل فتہجد بہ نافلۃ لک. رات کو آپ تہجد پڑھیے. اللہ فرماتے ہیں یہ آپ کے لیے اضافی ہمارے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. ترجمہ یاد کرو کیا فرماتے ہیں نہیں قرب حاصل کرنے کا اضافی ذریعہ ہے یہ جو ہے ومن الليل فتہجد بہ نافلۃ لک. تو یہ کہ اصل تو یہ کہ فجر سے پہلے اٹھ کر آدمی اس کی عادت بنائے. روزانہ نہیں ہو سکتا جمعرات کو کرتے جیسے جیسے اللہ تعالیٰ موقع دے اس موقع سے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کی قرب حاصل کرنے کی. اب ظاہر بات ہے جسمانی قرب تو ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کا ہماری طرح جسم نہیں. یہ روحانی قرب ہے قرب روحانی. اس کی جو ہے کوشش کریں تہجد کی پابندی ہو اور اذکار کی پابندی ہو نوافل کی پابندی ہو. یہ جو ہے نا انسان تھوڑا سا ارادہ کرے اشراق کی نماز پڑھنی ہے اوابین کی نماز پڑھنی ہے اور رات کو تہجد پڑھنی ہے عصر سے پہلے سنت پڑھنی ہے
ارشاد میں نے سنت کرنی ہے تو پابندی کرنے سے آدمی پابند بنتا ہے۔ اب یہ کہنا جناب فرصت نہیں ملی، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو 300 رکعتیں پڑھنی کیسے فرصت ملتا؟ اس میں لیل الصالحین میں واقعہ لکھا ہے، ایک بزرگ جو ہے نا آخری عمر میں بہت رو رہے تھے، نام تو میرے ذہن سے نکل گیا، بہت روتے تھے۔ تو متعلقین نے پوچھا حضرت آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ میں بیمار ہوں۔ تو بیمار رونے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ وجہ یہ ہے کہ جناب حدیث شریف میں آیا جو بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے اور بیماری کی وجہ سے کر نہیں پا رہا ہے اس کو اس دن کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ مثلا ایک بندہ جو ہے نا اس کی عادت ہے تہجد میں اٹھنے کی، ایک دن بیماری کی وجہ سے نہیں اٹھ سکا، اس دن بھی جو ہے نا اس کو تہجد کا اجر ملے گا، کیونکہ اس کا ارادہ یہ تھا اگر میری صحت صحیح ہوتی ہے تو میں جو ہے آج بھی تہجد پڑھتا ہوں، اس ارادے پر اس نیت پر اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو حضرت آپ کیوں رو رہے ہو؟ بات یہ ہے کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، ہائے ہائے ہائے۔ اب جو ہے نا میں بہت مشکل سے رات کو 1000 رکعت نوافل پڑھا، پہلے 3000 پڑھا، اب میں آج بیمار ہوا، اگر یہ بیماری جوانی میں آتی تو آج رات بھی میرے لیے 3000 رکعتوں کا اجر و ثواب ملتا، اس پر رو رہا ہوں۔ یہ بیماری کچھ وقت کیوں نہیں آئی، آج کیوں آئی؟ کاش کچھ وقت آتی، جوانی کا زمانہ اتنا اجر مفت ہوتا۔ یہ حضرات کو 1000 رکعتیں پڑھ رہے ہوتے، سبحان اللہ۔ تو یہ کہ خلاصہ کلام یہ ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِذَا أَرَدْتَ فَارْغَب، تو رجوع الی اللہ، رغبت الی اللہ، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، کسی کو محروم نہ فرمائے۔ ویسے میں تنہائی میں بھی تمام حاضرین کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ جتنے بھی ساتھی یہاں حاضر ہوئے ہیں کسی کو بھی اپنے محبت سے محروم نہ فرما، سب کا اپنے محبت نصیب فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، اتباع سنت کی دولت نصیب فرما، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔